میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تبدیلی کی جو ضرورت ہے ہمارے لوگوں کی تھنکنگ میں، سوچ میں، یہ اتنا آسان کام تو ہے ہی نہیں. یعنی یہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ چیز ان کے ذہن میں آئے گی کہ لڑکی جو ہے وہ بوجھ نہیں ہے، اور لڑکی کے بوجھ کے بعد پھر بیوی کا معاملہ آ جاتا ہے. شادی کے بعد بھی اور مسئلے ہوتے ہیں، مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو لوگوں کے ساتھ پھر یہ کہ بھائی وہ بیویوں کی خواہش کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور پھر مرد جو ہے وہ پس جاتا ہے. اپنے ایک طرف ماں باپ ہوتے ہیں یا ماں یا بہنیں، دوسری طرف بیوی، وہاں پر اور لڑائی جھگڑے، پھر وہ قرضے، اول شادی کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے، پھر بیوی کو سنبھالنے کے لیے قرضے لینے پڑتے. اب یہ بڑی نارمل سی، جیسے کہتے ہیں کامن سینس تھنکنگ جو ہے ہمارے یہاں بالکل غائب ہے، مسنگ ہے. یعنی کامن سینس از ویری ان کامن ہمارے ملک میں. اور کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ کے اکنامک حالات، آپ کی جو کنڈیشنز ہے، اپنے پیر اتنا ہی پھیلائے جتنی چادر. یہ چیز لوگوں کے ذہن میں آج تک نہیں آتی. ہر وقت شو بازی میں قرضے لینا، بیوی کو خوش کرنا یا پھر اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے، تو دونوں طرف جو ہے مرد مارا بھی جاتا ہے کبھی کبھار. تو یہ اس پہ کچھ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بدقسمتی ہے ہماری. لیکن اب اس کو تبدیل کرنا ہے نا، تو تبدیل آپ تین ہی جگہوں سے کر سکتے ہیں. یعنی اپنی تعلیمی نصاب میں ایسی چیزیں داخل کریں جہاں بچے شروع ہی سے ان چیزوں سے نفرت کرنے لگ جائیں. اس کی یہ ذمہ داری کس کی؟ اچھی روایات ہے نا سوسائٹی کی. اس لیے کہ بچے کو تعلیم معاشرے کی ریپرزنٹیشن کون کرتا ہے؟ وہ اسٹیٹ کرتی ہے. تو ہمارے تعلیمی بزرگوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ بچوں کو ہم جو تعلیم دے رہے ہیں، ہم ریاضی سکھا رہے ہیں، ہم ان کو انگریزی سکھا رہے ہیں، ہم اردو سکھا رہے ہیں، ان سب چیزوں سے زیادہ اہم چیزیں ہم انسانیت سکھائیں. یہ بتائیں اس کے کیا تقاضے ہیں، اور آپ کو ایک شہری کی، اچھے شہری کی زندگی بسر کرنی ہے، اس میں آپ کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز ہے کہ میڈیا بہت مؤثر ہو گیا ہے، اس میں ان چیزوں کو موضوع بنانا چاہیے. یعنی یہ ہمارے سوشل پرابلمس ہیں، سماجی مسائل ہیں. کوئی سماج اگر اچھا نہیں ہے تو سیاست کیسے اچھی ہو جائے گی؟ کچھ نہیں. یعنی اصل میں سیاست تو سماج کا عکس ہوتی ہے. آپ کے سماج میں کیا قدریں ہیں، ان میں کیا روایات ہیں، اچھی ہیں بری ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ریفلیکٹ ہوں گی. ان کا عکس آپ کو نظر آئے گا پھر پورے کے پورے معاشرے میں. تیسری جگہ آپ کی مسجد ہے، جس میں آپ کا عالم بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر ہفتے خطاب فرماتا ہے، لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں کہ یہ مذہب ہمیں بتائیں گے. تو مذہب میں سے بھی ان چیزوں کو لینا چاہیے جن میں ان معاملات کی اصلاح کی گئی ہے. اخلاقیات کی، یعنی اچھے اخلاقی رویے پیدا ہوں، لوگوں کو حقوق و فرائض بتایا جائے، مذہب نے ان کو کیا تعلیم دی ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا متعین کی ہیں، ان کے بارے میں بتایا جائے. تین جگہوں سے مل کے جب آپ ان چیزوں کو درست کرتے ہیں تو پھر کہیں جا کے ذہن بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر عملی مثال چاہیے ہوتی ہے. وہ کن کو قائم کرنی چاہیے؟ وہ لیڈروں کو قائم کرنی چاہیے. یعنی آپ کے سیاستدان، آپ کے صحافی، آپ کے علماء، وہ اپنی شادیوں میں، بیاہوں میں، روابط میں، تعلقات میں اچھی مثالیں قائم کریں. ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ اصلاح کر دیں تو قبول ہوتی ہے. کامن مین سے اگر آپ کہیں کہ تم فلاں رسم کو توڑ دو، تم فلاں روایت کو ختم کر دو، اس کے بس کی چیز ہی نہیں ہوتی. لیکن آپ نے کہا کہ ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے عالم ہیں مسجدوں میں، لیکن ہمارے یہاں تو الٹا ہی صاحب ہے. وہ تعلیم جو ہے وہ الٹی تعلیم دی جاتی، لوگوں کے دماغ میں زہر بھرا. بلکہ ان کو تعلیم کی ضرورت ہے، ان کو تعلیم کی ضرورت ہے. کہ اول تو ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. جو ہمارے ایجوکیٹرز ہیں، اگر وہ ایجوکیٹ نہ ہوگے، ان کی تھنکنگ چینج نہ ہوگی، ان کے خیالات نہیں بدلے گے، تو کیسے آگے بات بڑھے گی؟ تو کہیں سے ابتدا کرنی ہوگی نا. یعنی ریاست ابتدا کرے، علماء ابتدا کرے، کہیں سے تو ابتدا ہوگی نا. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے اور وہ آ کر یہ معاملہ کریں گے. نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اب ہمارے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں، وہ تعلیمات بھی انسانوں کے ذریعے سے پہنچنی ہے، تو کہیں سے ابتدا کرنی ہوگی. یعنی میں سوچتا رہا اقبال صاحب کہ یہ ہمارے یہاں بھی انتخابات ہوئے ہیں، اس میں ہماری سیاسی جماعتیں میدان میں آئیں. یعنی اسے بجلی کا مسئلہ ہے، اس میں دہشت گردی کا مسئلہ، بڑے مسئلے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. آپ کی مادی زندگی کی ضروریات، امن امان، بڑے اہم مسائل ہیں. سماجی مسائل آپ حیران ہوں گے کسی کا موضوع نہیں ہے، بالکل. حالانکہ وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ سماجی مسائل آپ کی زندگی کا احاطہ کیے ہوتے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہم جو شہروں میں لوگ آ گئے ہیں اور جن کی ایک نسل شہروں میں کم و بیش گزر گئی ہے، وہ بہت سے ان مسائل سے واقف نہیں ہے جو دیہات میں کسی شخص کو درپیش ہے. میں جب کبھی اپنے گاؤں میں جاتا ہوں اور وہاں میں کسی شادی بیاہ میں شریک ہوتا ہوں، تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہاں کیا صورتحال مشاہدے میں آتی ہے. یعنی جو رسوم، جو روایات اب آپ کو بظاہر مردہ نظر آ رہے ہیں، وہ وہاں اب بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہیں، اور غربت بھی ہے، حالات بھی اس کے باوجود. تو ان سب چیزوں کی اصلاح کرنے کے لیے مجھے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، اور یہ کردار ہمارے ارباب حل وقت کو، ہمارے ارباب سیاست کو، ہمارے اہل دانش کو بھی ادا کرنا ہے. اس وقت میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے. یعنی ہماری روایات کیا ہیں، ان میں برا کیا، اچھا کیا. آپ روایات کو تبدیل کیسے کریں گے؟ ورنہ تو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی. یعنی اسی طرح سے آئے گی نا تبدیلی. کوئی ایک مضمون ایسا ہونا چاہیے جس میں یہ بتایا جائے رہنا کیسے ہے، بسنا کیسے ہے، شادی کیسے کرنی ہے، بعد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، پہلے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بچوں کی پرورش کے لیے کیا کرنا ہے. یعنی یہ تمام جتنی چیزیں، حقوق اور فرائض، اصل میں اعلیٰ شہریت وجود میں اس سے آتی ہے، اعلیٰ معاشرت اسی سے وجود میں آتی ہے. آپ کو نہ اپنے حقوق کا احساس ہے تو بعض اوقات آپ دبتے چلے جاتے ہیں. آپ کو اپنے فرائض کا احساس نہیں ہے تو بعض اوقات جو آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ دوسروں پر منتقل کر جاتے ہیں. یعنی مذہبی لحاظ سے میں آپ سے عرض کروں، میرے ایک جاننے والے ہیں راولپنڈی میں رہتے ہیں، میرے پاس آئے، ان کا ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق ہے. اچھا، نیکی کا کام ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس پر. لیکن وہ تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کوئی 1 سال بھر کے لیے تبلیغ کرنے جا رہا ہوں بیرون ملک.
میں ان کے حالات سے واقف تھا. تو میں نے ادب سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ میں تو آپ کی بیوی کی حالت سے واقف ہوں, وہ بہت بیمار رہتی ہیں, پھر ان کے میں نے سنا ہے کہ ولادت بھی ہونے والی ہے, تو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہنے لگی کہ دیکھیے وہ خدا کا کام ہے سنبھالنا. تو میں نے کہا یہ جو آپ خدا کا کام کرنے جا رہے ہیں یہ ان سے تنہا نہیں ہوتا. صحیح بات. جو ذمہ داری آپ کی ہے, یہ بات اصلاً آپ کا فرض بنتا ہے. یہ بات کہ شادی میری ذمہ داری ہے, یہ بات کہ بچے میری ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری, یعنی یہ بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے مجرد رہنا کیوں نہیں پسند کیا؟ آپ کو بہت شوق تھا دنیا میں جا کے دعوت دینے کا, تبلیغ کرنے کا, تو پھر آپ کو ذمہ داری اٹھانی نہیں چاہیے. اب آپ نے اٹھائی ہے تو یہ آپ کے فرائض میں شامل ہو گئی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری بن گئی. انہوں نے کیا کہا؟ اب اس کی بیماری ہے, اس کی تکلیف ہے, کوئی چیز ہے, تو آپ اس کے لیے جواب دہ ہیں, آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے. اس میں آپ سے ایک بات سب کیا عرض کروں, تصورات ہی بڑے عجیب و غریب ہیں. ایک صاحب نے ابھی چند روز پہلے مجھ سے بات کی, کہ لگے جی میرے پاس کافی روپیہ ہے اور میں اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی اچھے دینی ادارے کی خدمت کروں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جائزہ لے لیا کہ آپ کے گرد و پیش میں صورتحال کیا ہے؟ یعنی پہلے سب سے پہلے آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ضرورت مند تو نہیں ہے, کوئی بچہ تعلیم پانے والا تو نہیں ہے, کوئی بچی گھر سے اٹھانے کا تقاضا تو نہیں کر رہی. آپ کے ہاں بہت سے لوگ ہوں گے جو بیمار ہوں گے, تکلیف ہوگی, ایسی تکلیفیں اور بیماریاں جن کے لیے آپ کو مسلسل خرچ کرنا پڑتا ہے, دوائیں لینی پڑتی ہیں, کسی کا ڈائلسس کا مسئلہ ہے, کچھ طرح کی چیز آپ نے دیکھ لیا سر, کہ اس طرف تو توجہ نہیں ہوئی. تو میں نے کہا وہ تو آپ کے فرائض ہیں, وہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں. کسی دینی ادارے کی خدمت کرنا من جملہ نوافل ہے. بالکل. یعنی آپ نفل پڑھنے جا رہے ہیں, اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کچھ فرائض, کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. یہ تعلیم ہم اگر اپنے نصاب میں شامل نہیں کریں گے, اساتذہ اس کے لیے ٹریننگ نہیں دیں گے, تو کہاں سے تبدیل ہوگا؟ بالکل صحیح.